اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلو والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے میرے ساتھ بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلنداز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. مولا نعرہ حیدری لگانے والوں کو اور مولا یا علی کہنے والوں کو سلامت رکھے. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات. محمد وآل محمد. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ سے جو بھی مانگنا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے جو بھی مانگنا ہے مانگو، مگر جب بھی میری بارگاہ میں آنا چاہو تو کبھی نبی کو وسیلہ بنا کے آؤ تو کبھی علی کو وسیلہ بنا کے آؤ.
جب بھی میری بارگاہ میں آنا چاہو تو وہ وسیلے جو میں نے بنائے ہیں ان کے ساتھ آؤ، ان کے بغیر نہ آنا۔ اور آپ نے سنا کہ رسول خدا بھی جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو علی مولا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے۔ آج ایک اور واقعہ تاریخ کا سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا مجھے حق دکھائیے۔ حق تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھائیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کمرے میں چلے جا تمہیں حق نظر آ جائے گا۔ اب کون میرے ساتھ ہے؟ کمرے میں چلے جاؤ تمہیں حق نظر آ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود حیران کہ کمرے میں حق کیسے نظر آئے گا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا رسول کا حکم تھا، اطاعت کرنا ضروری تھا، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں کمرے کی طرف بڑھا، یہاں کمرے کا دروازہ کھولا تو علی ابن ابی طالب نظر آ گئے۔ یہاں صلی علی محمد عجل، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر کو کہا اے ابو ذر اگر تم نے دیکھا کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، سارے مسلمان ایک طرف جا رہے ہیں، سارے اصحاب ایک طرف جا رہے ہیں، مگر علی ابن ابی طالب دوسری طرف جا رہے ہیں، تو اے ابو ذر مسلمانوں کے پیچھے نہ جانا، اصحاب کے پیچھے نہ جانا، پوری دنیا کے پیچھے نہ جانا، صرف علی ابن ابی طالب کے پیچھے جانا، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن گفتگو کو آگے لے چلے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے کہا یا رسول خدا حق دکھائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کمرے میں چلے جاؤ۔ میں کمرے میں چلا گیا، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کمرے میں ہیں۔ دیکھا میں نے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں مولا علی دعا کر رہے ہیں کہ خدایا تجھے تیرے حبیب مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ توجہات کا طالب ہوں۔ یہاں تک عبداللہ ابن مسعود کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ بھائی مولا علی دعا کر رہے ہیں اور دعا میں اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے بلکہ رسول خدا کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اچھا اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور میں باہر آیا، اور جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نماز کے دوران دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا انداز ملتا جلتا تھا مگر تھوڑا سا ڈیفرنس تھا۔ کیا ڈیفرنس تھا؟ دعا رسول بھی کر رہے تھے، دعا علی بھی کر رہے تھے، اور علی اپنی شیعوں کے لیے دعا کر رہے تھے، رسول اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ لیکن فرق یہ تھا وہاں علی جب دعا کر رہے تھے کہہ رہے تھے خدایا تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، یہاں جب رسول دعا کر رہے تھے کہہ رہے تھے خدایا تجھے مرتضیٰ کا واسطہ۔ اب عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے۔ اچھا پہلے جب عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا نا کہ مولا علی دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے خدایا تجھے تیرے حبیب مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے، اتنا حیران نہیں ہوئے کیونکہ ظاہری بات ہے رسول کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب جب باہر رسول خدا کو دیکھا کہ رسول خدا کرے خدایا تجھے مرتضیٰ کا واسطہ، خدایا تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے، تو عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود پریشان۔ یہاں رسول خدا کی نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن مسعود کی طرف دیکھ کر کہا عبداللہ ابن مسعود تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول خدا پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ جب علی خدا کو آپ کا واسطہ دے رہے ہیں تو آپ تو افضل ہیں، تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں آپ نبی ہوتے ہوئے خدا کو علی کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نبی ہوتے ہوئے خدا کو علی کا واسطہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا بھول گئے جس نور سے علی بنے ہیں اس نور سے نبی بنے ہیں؟ بھائی پریشان، اللہ اکبر یا رسول، بھائی
پریشانی تو تب ہو نا کہ جب الگ الگ ہو. جس نور سے نبی بنے ہیں اسی نور سے علی بنے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ کبھی نبی خدا کو علی کا واسطہ دے, کبھی علی خدا کو نبی کا واسطہ دیں. علی کے وسیلے سے, نبی کے وسیلے سے فقیری کیجئے. اور یاد رکھیے گا فقیری کہیں اور نہ کیجئے گا. یہ فقیری کہیں اور نہ کیجئے گا. وہ ایک صاحب تھا, اس کا واقعہ ہے, اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک امیر نے اعلان کیا کہ بھائی جتنے فقیر شہر کے آ جائیں میں ان سب کو دوں گا, پیسہ دوں گا, مال دوں گا, یہ دوں گا, فلاں دوں گا. تو کہتا ہے کہ سارے فقیروں نے جب یہ اعلان سنا جانے لگے, کہا میں بھی چلا گیا. اور کہتا ہے جب میں آیا امیر کے در پہ تو امیر نے میری طرف ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تمہیں نہیں دوں گا. اب مجھ میں کیا ہے بھائی, تو نے کہا فقیر آ جائیں تو میں فقیر ہوں, تو میں آ گیا, تو اب مجھے دے دے. کہا میں نے کہا تھا کہ فقیروں کو دوں گا, لیکن میری نیت یہ تھی کہ اندھے فقیر کو دوں گا. تو اندھا نہیں ہے, تیری تو آنکھیں ہیں. تو اس شخص نے سر جھکا کے کہا حقیقت میں اندھا میں تھا کہ در علی کو چھوڑ کے تیرے در پہ آ گیا. اندھا میں تھا کہ در علی کو چھوڑ کے تیرے در پہ آ گیا. حقیقت وہ انسان اندھا ہے کہ در علی کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جائے, کیونکہ در علی وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ جا نہیں سکتا. بلکہ در علی سنیے کہ کتنا عظیم در ہے. آپ نے حاتم طائی کی سخاوت تو سنی ہے کہ حاتم طائی کتنا سخی تھا, کہ وہ روایات میں ملتا ہے کہ حاتم طائی نے بعض روایت میں 7 دروازے, بعض میں 40 دروازے, بعض میں 70 دروازے بنائے تھے, کہ فقیر وہی فقیر 7 مرتبہ آتا تھا, 40 مرتبہ آتا تھا, 70 مرتبہ. اب جو روایت آپ دیکھیں صحیح, کم سے کم والی 7 دروازے, زیادہ سے زیادہ 70 یا 40 دروازے. وہی فقیر 7 مرتبہ آتا تھا, 40 مرتبہ آتا تھا, 70 مرتبہ آتا تھا. حاتم طائی بار بار اسے دیتا تھا. اب یہ سخاوت سنیے, لیکن اس سخاوت کے بعد پھر دیکھیے کہ علی مولا کی سخاوت کیا ہے, میرے آقا کی سخاوت کیا ہے. حاتم طائی کی سخاوت اتنی مشہور, اور حاتم طائی کی سخاوت بھی کوئی آسان بات نہیں. آپ لوگ جب ہندوستان پاکستان جاتے ہیں, کوئی فقیر آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی 1 روپیہ دے دو, تو آپ ایک بار دیتے ہیں, گھوم پھر کے پھر وہ دوبارہ آ جائے, آپ کیا کرتے ہیں, چلو دوسری بار دے دیتے ہیں, پھر گھوم پھر کے وہی فقیر آ جائے, آپ کیا کہیں گے, کمبخت ابھی تو دیا تھا, ارے کمبخت ابھی تو دیا تھا, تو پھر آ گیا. ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں, کہ مومنین آگے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ ہم نے ایک غریب کو کیا مدد کر لی, واٹس ایپ پہ اس نے ہمارا نمبر ڈھونڈ لیا تھا, ہم نے کیا اسے مدد کر لی, وہ ہر مہینے فون کرتا ہے, ہر مہینے فون کرتا ہے. لیکن حاتم طائی نے دروازہ بنایا تھا, 1 2 3 4 5 6 7, وہی فقیر 7 مرتبہ آتا تھا, حاتم طائی دیتا تھا. حاتم طائی کے بھائی نے کہا میں بھی حاتم طائی بنتا ہوں, ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو جی فقیرو آؤ مجھ سے مانگو. اس نے بھی 7 دروازے بنا دیے. وہی فقیر ایک بار آیا, دوسری بار آیا, اس کا موڈ خراب ہو گیا, تیسری بار آیا, اسے غصہ آنے لگا, چوتھی بار آیا, اس نے کہا کمبخت تو کیوں 4 بار آ رہا ہے. اس نے کہا کہ حاتم طائی ہر ایک نہیں بن سکتا. یہ حاتم طائی میں نے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مولا کی سخاوت کیا ہے. اب ایک شخص آ گیا میرے مولا کے پاس, میرے آقا کے پاس, یا علی ابن ابی طالب. حاتم طائی کی سخاوت یہ ہے, ایک فقیر 7 مرتبہ حاتم طائی کے دروازے پہ آتا ہے, 7 مرتبہ حاتم طائی اسے عطا کرتا ہے. یہ حاتم طائی کی سخاوت ہے. یا علی آپ کی سخاوت کیا ہے. مولا علی اپنے الفاظ میں سناتے ہیں, میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں. مولا کہتے ہیں وہ کام جو حاتم طائی کرتا تھا اسے سخاوت نہیں کہتے, کیونکہ حاتم طائی فقیر کو پہلے دروازے پہ اتنا کم دیتا تھا کہ دوبارہ آنے پر مجبور ہوتا تھا. مگر علی کی سخاوت یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر 1 مرتبہ علی کے در پہ آ جائے, علی اتنا دیں گے فقیر امیر بن جائے گا. سمجھ میں آ گیا بھائی. حاتم طائی کی یہ سخاوت ایسی تھی کہ وہ 1 مرتبہ فقیر آتا تھا, اتنا دیتا تھا کہ دوبارہ آنے پر مجبور ہو, پھر دوبارہ آنے پر مجبور ہو, پھر دوبارہ آنے پر مجبور ہو. تو یہ سخاوت نہیں, علی کی سخاوت ہے. روٹی مانگنے آتا ہے, قطارے دے دیتے ہیں. علی کی سخاوت ہے کہ 1 مرتبہ فقیر در پہ آ جائے, پھر فقیر فقیر نہیں رہتا, امیر بن. صلوات پڑھیے بآواز بلند. علی مولا کے در سے فقیری کیجیے, کسی اور در پہ نہ جائیے. اس نے صحیح کہا کہ میں اندھا تھا جو علی کے در کو چھوڑ کے تیرے در پہ آ گیا. اور الحمدللہ خدا کا شکر کیجیے کہ ہمیں اللہ نے
علی کا در عطا کیا ہے۔ اچھا یہ در صرف ہمارے لیے نہیں ہے، مولا علی کا در یہ نہ سمجھیے کہ صرف شیعوں کے لیے نہیں، مولا علی کا در تمام انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن اس دن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مولا علی کے در پہ تو انسان تو کیا انسان ہے، حیوان بھی آ چکے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آگے کے دنوں میں آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ کیسے حیوانات نے آ کے مولا سے مدد مانگی۔ علی کا در یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے ریزرو کر لیا، بک کر لیا، کوئی اور اس میں نہیں آ سکتا، نہیں، میرے مولا علی کا در سب کے لیے کھلا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے۔ ہندو ہو تو جب مولا علی کے فضائل کو دیکھتا ہے، عیسائی ہو تو جب مولا علی کی شجاعت کو دیکھتا ہے تو عیسائی بھی حیران ہو جاتا ہے، عیسائی بھی حیران ہو جاتا ہے، عیسائی بھی مولا کا عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عیسائی عالم تھا، بلکہ تاریخ دان تھا، عیسائی تاریخ دان، اس کی کتاب کا نام ہے لائف آف محمد۔ اس نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں مولا علی کی فضیلت اس انداز سے لکھی۔ اب وہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے علی وہ بہادر تھا کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتا تھا who fought without an armor on his back، کہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتا تھا کبھی پیٹھ پہ ذرا پہن کے نہیں آتا تھا۔ اب یہ ڈسکور کیا کس نے؟ ایک انگریز نے، ایک عیسائی نے، لائف آف محمد کے لکھنے والے۔ کیونکہ آپ تو جانتے ہیں آج کل تو گولی اور بمبوں والی لڑائی ہوتی ہے نا، پہلے تلواروں اور تیروں کی لڑائی ہوتی تھی، تو کیونکہ میدان میں لڑنا ہوتا تھا تو سامنے لوہا لگاتے تھے، سامنے ذرا لگاتے تھے تاکہ تیر آ جائے تو وہ لوہا وہ ذرا بچا دے۔ لیکن اس زمانے کے کئی لوگ سامنے تو لوہا لگاتے تھے، پیچھے کچھ زیادہ لوہا لگاتے تھے۔ پیچھے لوہا زیادہ کیوں لگاتے تھے؟ کہ اگر حالات بگڑ گئے اور میدان کو پیٹھ دکھانا پڑا اور پیچھے سے اگر تیر آ گیا کوئی یہ نہ کہے کہ بھاگتا ہوا مارا گیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، یہ انگریز تاریخ دان لکھتا ہے کہ میرے مولا علی جب بھی میدان جنگ میں آتے تھے who fought without an armor on his back، کبھی بھی پیٹھ پہ ذرا پہن کر نہیں آئے۔ آئیے میرے مولا علی سے پوچھتے ہیں، میرے مولا علی، میرے آقا علی، میری جان علی، یا علی ابن ابی طالب، کیا وجہ ہے کہ آپ صرف سینے پہ ذرا پہنتے ہیں، آپ پیٹھ پہ ذرا کیوں نہیں پہنتے؟ اگر میرے مولا علی سے پوچھا جائے تو میرے مولا علی ایک ہی جواب دیں گے، کہیں گے خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو پیٹھ پہ ذرا پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ علی جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ ہاں بھائی، علی جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے لڑنے کے ارادے سے آتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں آتا۔ اچھا ایک بات میں کہوں گا، ان بچوں نے نعرہ ٹائم پہ لگایا۔ اب مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے سمجھا یا ویسے ہی نعرہ لگا دیا، کیونکہ کبھی کبھی جب بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی مولوی جذبات میں آ رہا ہے، ابھی نعرے کا ٹائم ہے، تو باہر کے ٹائم پہ نعرہ لگایا۔ اس بات پہ ان سارے بچوں کو ایک گفٹ میرے خیال میں ملنا چاہیے انشاءاللہ شہادتوں کے بعد۔ اب مجھے معلوم نہیں کن کن بچوں نے نعرہ لگایا، لیکن انشاءاللہ مینجمنٹ کو کہوں گا یہ جو بچے ہیں جنہوں نے نعرہ ٹائم پہ لگایا، بالکل ٹائم پہ لگایا، انہیں گفٹ ضرور دیجیے گا۔ بلند ترین صلوات محمد وعجل فرجہم حیدری۔ تو عزیزان محترم، مولا علی صرف شیعوں کے نہیں، جب عیسائی بھی مولا کے فضائل کو سنتا ہے تو دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے گولڈ کی مثال دی تھی پہلے دن، گولڈ کیا صرف شیعہ گولڈ کے پیچھے جاتا ہے؟ نہیں، شیعہ بھی جاتا ہے، سنی بھی جاتا ہے، عیسائی بھی جاتا ہے، یہودی بھی جاتا ہے، ڈائمنڈ ہر ایک اس کے پیچھے جاتا ہے۔ علی وہ ڈائمنڈ ہے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا۔ اگر ڈسکور ہو جائے خدا کی قسم پوری دنیا علی کے پیچھے جائے، سب کو چھوڑ دے، کسی اور در پہ نہ جائے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم شیعوں نے ڈسکور کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ علی کون ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، کہ علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادبان ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے، علی آشنائے رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی ماہتاب جبین بشر ہے، علی یافتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی متراب، علی عرش پر ستون سما ہے۔ یہ ہمیں پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں ہے۔ جا کے ایک تو بتائیں سب کو بتائیں علی کون ہے، سب کو بتائیں علی کا مقام کیا ہے، سب کو بتائیں علی کی عظمت کیا ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ محبت تو عیسائی بھی کرتا ہے علی سے، محبت تو ابھی آپ نے سنا کہ عیسائی بھی علی سے کرتا ہے، محبت تو وہ یہودی بھی کرتا ہے، محبت تو وہ ہندو بھی کرتا ہے۔
اور میں بھی کہہ رہا ہوں میں بھی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس نے بھی مولا کے فضائل سنے، خوشی کا اظہار کیا، اس عیسائی نے، اس ہندو نے۔ کئی واقعات ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا ایک واقعی کی طرف، کئی واقعات ہیں۔ ہندو، عیسائی، سکھ، نان مسلمز، یہودی جب مولا کے فضائل سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ کتنا بہادر تھا، واہ واہ کتنا فصیح و بلیغ تھا، واہ واہ کتنا پاک انسان تھا، واہ واہ کتنا نیک انسان تھا کہ غریبوں کو رات میں مدد کرتا تھا، وہ بھی چہرہ چھپا کے مدد کرتا تھا، کسی غریب کو پتہ نہ چلا جب تک 19 رمضان آئی کہ بھائی مدد کرنے والے تو علی تھے۔ یہ جب کوئی غیر بھی سنتا ہے وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کی محبت اور میری محبت میں فرق یہ ہے، وہ محبت کرتا ہے لیکن خود کو عیسائی کہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے مگر خود کو یہودی کہتا ہے، وہ محبت کرتا ہے مگر خود کو مرہٹ کہتا ہے، خود کو سکھ کہتا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اور خود کو شیعہ علی بھی کہتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اب میں جب کہیں خود کو انٹروڈیوس کرتا ہوں کیا بولتا ہوں؟ میں شیعہ علی ہوں، میں علی کا عاشق ہوں، میں علی کا نوکر ہوں، میں علی کا غلام ہوں۔ تو مجھ میں اور اس یہودی میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے، مجھ میں اور اس عیسائی میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے کہ وہ صرف علی مولا کی ذات کو مانتا ہے، اور علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ علی کا شیعہ وہی ہے نا بھائی، عیسائی صرف ذات کو مانتا ہے، ذات کا انکار نہیں کر رہا، یہودی ذات کو مان رہا ہے۔ میں نے کہا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ مولا کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو مولا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا نا، وہ کون ہے جو اپنی نجاست کی گواہی دیتے ہیں؟ وہ خبیث الولادہ ہے، وہ نجس ہے جو مولا سے دشمنی کرے، جو مولا علی سے دشمنی کرے۔ ایک آپ کو واقعہ سنا دوں، حضرت بہلول نے ایک مرتبہ شہر میں اعلان کیا، کہا کہ جس کو مولا علی سے دشمنی ہے وہ آ جائے، میں بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، اسے کچھ پیسے دلاؤں گا۔ بڑے لوگ جمع ہو گئے، ایک آیا اس نے کہا اسے مولا سے دشمنی، دوسرا آیا اس نے کہا اسے مولا سے دشمنی، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ بہلول ان سارے لوگوں کو، مولا علی کے دشمنوں کو بادشاہ کی دربار میں لے کر آ گیا، اور جیسے بادشاہ کی دربار میں لے کر آیا کہا کہ بادشاہ صاحب حرام زادوں کو لایا ہوں۔ بادشاہ بھی حیران، وہ لوگ بھی غصے میں، ارے کمبخت تو نے ہمیں کہا کہ بادشاہ کی دربار میں جا کے پیسے دلاؤ گے، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم حرام زادگی کی تہمت لگا رہا ہے۔ بادشاہ بھی حیران، میں تمہیں کہاں سے پتا؟ تم نے کوئی وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا؟ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں تھا۔ بہلول تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ بہلول نے کہا کیا بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علی کا دشمن ہے وہ حرام زادہ ہے۔ اور میں نے ایک سے اقرار لیا، میں نے کہا جس کو علی سے دشمنی آ جائے یہ سارے علی کی دشمنی میں آ گئے، یہ سارے حرام زادے ہیں۔ جو مولا علی سے دشمنی کرتا ہے وہ تو اپنی حرام زادگی کی، اپنی نجاست کی دلیل دے رہا ہے۔ لیکن جتنے بھی انسان ہیں، شریف النفس انسان، عیسائی ہو، یہودی ہو، آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے بھی شریف النفس انسان ہیں، جب مولا کا ذکر سنتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے، جب مولا کے مصائب سنتے ہیں انہیں رونا آتا ہے۔ یہ ہم نے خود دیکھا ماشاءاللہ۔ 2005 سے ایک بہترین پروگرام والد محترم نے شروع کیا تھا لندن کے چرچوں میں۔ چرچز میں عزاداری ہوتی تھی جس میں عیسائی بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، 2005، 2006، 2007، 2008، 9، 10 تک چلا، اور 11 میں ہم نے خود اسی پروگرام کو کینیڈا کیلگری میں بھی کیا۔ عیسائی بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ اس کا نام کیا تھا؟ سفرنگ آف جیزس اینڈ حسین۔ مسلمان بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عیسائی روتے تھے، غیر مسلمان روتے تھے، انگریز خواتین روتی تھیں جب فضائل پڑھے جاتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہم نے دیکھے جو بڑی بڑی داڑھیوں والے آتے تھے، اور ان کا چہرہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے کہ یزید سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے انہیں۔ اچھا، عیسائی روتے تھے لیکن انہیں غصہ آتا تھا، عیسائی ماتم کرتے تھے، ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرے تھے نا جنہوں کے اندر نجاست تھی، علی کی دشمنی تھی، ان کے چہرے یوں پھٹتے تھے کہ بھائی یہ شیعوں نے تو انگریزوں سے بھی ماتم کروانا شروع کر دیا، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو دیکھیے جس انسان کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ انسان عاشق علی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہندو بھی عاشق علی، اگر عیسائی بھی عاشق علی، اور میں بھی عاشق علی، لیکن وہ ہندو ہے، لیکن وہ عیسائی ہے، مگر میں شیعہ ہوں، تو کچھ تو فرق ہو۔ فرق یہی ہے وہ صرف ذات علی کو مانتے ہیں، میں علی کی ذات کو بھی مانتا ہوں تو علی کی بات کو بھی مانتا ہوں۔ علی مولا کی بات کو مانیے۔ 2-3 آج پیغامات مولا علی کے دینا چاہ رہا ہوں، اور پھر مصائب کی طرف انشاءاللہ۔ مولا علی کی بات کو مانیے، اے مولا کے شیعوں۔ جیسے میں نے پرسوں کہا تھا نا، محبت کا ٹیسٹ ہے کہ بھائی صلوات جب مولا کو 500 مرتبہ ہم ہدیہ نہیں دے سکتے تو پھر کتنی افسوس کی بات ہے۔ اب گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے پھر پوچھوں گا کس کس نے آج 500 مرتبہ صلوات پڑھی؟ کل تو 40 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا،
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ادھر 5 ہو گئے 25, ادھر بھی 5 ہو گئے 30 35, تو 40 سے زیادہ نہیں بڑھا. پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے کو یہ امید ہو رہی تھی کہ آج 50 ہو جائیں گے, کل 40 ہو گئے تھے, آج 40 42 سے زیادہ مجمع نہیں بڑھا. خدا را محبت مولا میں کم سے کم 500 صلوات تو پڑھ لو. لیکن جب میں آج 500 صلوات نہیں پڑھ رہا اور پھر بہانہ ہے کہ مولانا ہم نے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ ہم بھول جائیں گے. میں اکثر ان لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں, آفس جانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. کھانا کھانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. اسکول جانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. کالج جانا بھولتے ہو؟ کہتے نہیں. صلوات پڑھنا ہی بھول جاتے ہو. یہ بتا رہا ہے کہ ابھی محبت آپ کی شاید اسی لیول کی جتنی لیول کی اس عیسائی کے دل میں ہے. اس کا مطلب یہ اب مولا علی کی بات بھی شاید آپ نہ مانیں. لیکن اب میں آپ سے دوبارہ ہاتھ اٹھاؤں گا, لیکن کسی اور کام کے لیے. آئیے مولا علی کی زندگی کا پیغام, مولا علی کی زندگی کا میسج. اے مولا کے عاشقوں, نمبر 1, مولا کی زندگی کا سب سے بڑا میسج کیا؟ دنیا سے مولا کو کوئی محبت نہیں تھی. دنیا سے مولا علی کو کوئی محبت نہیں تھی. وہ کیسا شیعہ ہے جو خود کو شیعہ علی بھی کہے لیکن دنیا کی محبت میں مست و مگن ہو. اسلام نے پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا, لیکن اسلام نے کہا پیسے کی محبت دل میں نہ آئے. اسلام نے کیا کہا؟ پیسہ کماؤ, خوب کماؤ, ارب پتی بن جاؤ, خرب پتی, حلال پیسہ کماؤ, کوئی اسلام منع نہیں کیا. لیکن اسلام نے کہا پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دینا. کیسے پتا چلے پیسے کی محبت دل میں ہے؟ جب خمس کا ٹائم ہو, اگر میں خمس نہیں دے رہا یعنی پیسے کی محبت زیادہ ہے, علی کی محبت کم ہے. جب علی مولا کے گھر کو پیسے کی ضرورت ہے, امام بارگاہ کو مثال کے طور پہ پیسے کی ضرورت ہے, اور اگر میں وہاں پہ پیسے نہیں دے رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مولا کی محبت کم ہے, پیسے کی محبت زیادہ ہے. جب کوئی غریب میں نے دیکھا, کوئی یتیم دیکھا, کوئی مسکین دیکھا, کوئی بیوہ دیکھا, اسے پیسے کی ضرورت ہے, مولا کا چاہنے والا ہے, مولا کا محبت کرنے والا ہے, مجھے مدد کرنے کی استطاعت بھی ہے, مگر نہیں میں اپنی ذات پہ خرچہ کر رہا ہوں, بڑی گاڑی لے رہا ہوں, بڑا گھر خرید رہا ہوں, اس غریب شیعہ کی مدد نہیں کر رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علی کی محبت نعوذ باللہ ابھی دل میں کمزور ہے اور پیسے کی محبت زیادہ ہے. پیسہ کماؤ جتنا کمانا ہے, لیکن مولا علی سے سیکھو. مولا جتنا کام کرتے تھے, جتنے پیسے کماتے تھے, غریبوں میں, یتیموں میں, آدھی, اور پیسہ بھی جب دو تو مولا علی کی سنت پہ عمل کرو. کبھی کسی غریب کو پتا چلا کہ یہ رات کو مدد کرنے والا کون تھا؟ مولا علی کی مظلومیت. جب مولا علی رات کو کھانا پہنچاتے تھے, جب مولا علی رات کو مدد کرتے تھے, نقاب ہوتا تھا, چہرہ پتہ نہیں چلتا تھا, خواتین بیوہ کہتی تھیں اے اللہ کے بندے تو تو بڑا نیک بندہ ہے, تو ہمیں ہمارا خیال کر رہا ہے, یہ جو خلیفہ وقت علی ہے یہ ہمارا خیال نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے, یہ مولا کی مظلومیت ہے. وہ تو 19 رمضان سے جب کھانا آنا بند ہوا تب پتہ چلا کھانا لانے والے علی تھے. اور ہم لوگ ایک تو مدد نہیں کرتے, دوسرا جب مدد کرتے ہیں تو فوٹو نکلواتے ہیں, ویڈیوز نکالتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں. اور اکثر میں نے امام بارگاہ میں ایک عجیب چیز دیکھی, کوئی آدمی بیچارہ ڈونیشن دیتا ہے تو وہ ایک لسٹ بناتے ہیں 10,000 لوگوں کی, اس نے 100 پاؤنڈ دیا, اس نے $200 دیا, اس نے 1000 دیا. کیا مولا ایسے اعلان کرتے تھے میں نے اتنے دیے, اتنے دیے, اتنے دیے؟ کیسے علی والے ہیں؟ علی والا علی کی ذات کو بھی مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے. یہ آج آئیے علی مولا کی سیرت پہ چلے. اور دوسری بات جس کی وجہ سے آج آپ کا ہاتھ اٹھوانا ہے, دیکھیے ہمیں پیغام کیا ملا اہل بیت کی طرف سے؟ پیغام یہ ملا لوگوں اے اہل بیت کے عاشقوں, ماں باپ کا احترام واجب ہے. ان ممالک میں, ویسٹرن ممالک میں آپ کو نہیں سکھایا جاتا. ابھی جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. اتنے کم؟ میں یہ تو آسان کو ٹاسک نہیں دے رہا, ابھی فی الحال صرف پوچھ رہا ہوں کس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں, یعنی اسی شہر میں ہیں جس کے ماں باپ. چلیں اب ہاتھ نیچے کر لیجئے. آج آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دینے والا ہوں, کوئی مشکل ٹاسک نہیں, صرف آج کے لیے, 40 دن کے لیے بھی نہیں. شب قدر ماں باپ کی دعا آپ کی تقدیر کو بدل دے گی. شب قدر ماں باپ کی دعا آپ کی زندگی کو بدل دے گی. دو بھائی تھے, یہ واقعہ سنیے پھر میں آپ کو ٹاسک بتاؤں گا. 2 بھائی تھے, ایک بڑا عابد, نماز, روزے, خمس, زکوٰۃ, عبادت, جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی تھی ساری وہ کرتا تھا. پوری رات نماز پڑھتا تھا, پورا دن روزہ رکھتا تھا, بڑا عابد تھا. اور دوسرا بھائی عابد نہیں تھا, نارمل انسان تھا, واجب نماز زیادہ پڑھتا تھا, مگر اس کا کام کیا تھا اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام صرف عبادت کرنا تھا, مگر عبادت کرتا تھا کمرے میں بند بیٹھ کے, الگ جگہ میں بیٹھ کے. لیکن وہ دوسرا جو بھائی تھا وہ باپ کی خدمت کرتا تھا, وہ باپ کے سر کی مالش کرتا تھا, وہ باپ کے پاؤں دھوتا تھا, وہ باپ کو زور دیتا تھا, وہ باپ کی خدمت کرتا تھا. ایک مرتبہ عابد نے کہا خواب میں, خدایا مجھے بخش دے, خدایا مجھ پہ رحمت نازل کر دے.
تو اس نے آواز سنی غیب سے، آواز آئی ہم نے تمہیں بخش دیا تیرے بھائی کے صدقے میں۔ ارے خدایا، عابد میں وہ بیکار آدمی کچھ نہیں کرتا اور اس کے صدقے میں مجھے معاف کیا۔ کہا تو جو کرتا تھا اسے اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو کرتا تھا تو اپنی ذات کے لیے کرتا تھا، لیکن تیرا بھائی جو کرتا تھا نا، اس کی تم دونوں کے باپ کو ضرورت تھی اور اسی میں اللہ کی خوشی تھی۔ آج شب قدر اگر اپنی تقدیر بدلوانی، علی والو، علی کی ذات کو بھی مانو، علی کی بات کو بھی مانو۔ علی مولا نے کہا، 12 اماموں نے کہا، 14 معصومین نے کہا، پنجتن پاک نے کہا، ماں باپ کا احترام کرو، واجب ہے، حتیٰ اگر ماں باپ کافر ہیں باپ کی اطاعت کرو۔ ماں کا تو حق ادا ہی نہیں کر سکتے، ادا ہی نہیں کر سکتے۔ کہ چھٹے سرکار کا زمانہ تھا، ایک شخص نے ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا ہوا تھا، طواف کر رہا تھا، اچانک امام پہ نظر پڑی، امام کی طرف بڑھا اور کہا، مولا میں ماں کو کنگھی دیتا ہوں، میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، میں ماں کی نوکری کرتا ہوں، میں اپنا ہر کام چھوڑ کے صرف ماں کی خدمت کر رہا ہوں، مولا جب ماں کا باہر گھومنے کا جی کرتا ہے ماں کو گھماتا ہوں، مولا جو ماں کھانا چاہتی ہے کھلاتا ہوں، مولا اتنی خدمت کرتا ہوں کہ اب میری ماں کو شرم آنے لگی ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ تو مولا نے فرمایا، ایک درد جو ڈیلیوری کے وقت تمہاری ماں نے برداشت کیا تھا، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ باپ کی اطاعت کرو۔ لیکن آج جو میں آپ کو ٹاسک دینے والا ہوں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف اشارہ کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے چلو، وقت بہت قلیل ہے۔ ماں باپ جس کے زندہ ہیں، میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں؟ اب وہی لوگ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس شہر میں ہیں، کیونکہ ایک آپ کو کام دینے والا ہوں، ایک چھوٹا سا ٹاسک دینے والا ہوں۔ آج انشاءاللہ یا کل جب بھی گھر جائیں، اگر آج ممکن ہو اعمال کے بعد چلے جائیں اماں ابا کے پاس، اور اگر ابھی یہیں پر ہی اماں ابا ہیں تو اعمال کے بعد یہیں پر اسی پہ عمل کریں، یا اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آج رات، یا اگر ماں باپ سو رہے ہیں تو کل رات جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وعدہ کریں، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں جو وعدہ کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں، وعدہ کریں کہ آج اپنے ماں باپ کے ہاتھ اور پاؤں چومیں گے۔ جو وعدہ کر رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں، جتنے کرب پتی ہو، ارب پتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، ہے کوئی؟ ہاں بھائی، ہاتھ تو بہت سارے انہوں نے اٹھائے تھے، ہاتھ اب گر گئے۔ میں تھوڑی کر رہا ہوں میرے ہاتھ پاؤں چومو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومو بھائی۔ باہر کے جس نے نہیں اٹھانا اس کی مرضی، اس پہ آج عمل کیجئے، اس پہ آج عمل کیجئے۔ ماں باپ کے ہاتھ کو بھی چومیے، پاؤں کو بھی چومیے۔ ماں باپ کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو، ماں باپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ کبھی ماں باپ کے سامنے غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ تمہارے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ ان کے سامنے کس بات کا غرور، ان کے سامنے کس بات کا گھمنڈ؟ آئیے، مولا علی کی ذات کو بھی علی کا شیعہ مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے کہیں علی علی اور مولا کی بات نہ مانیں۔ میں نے کہا مولا کی بات مانیں، پیسے کی محبت دل سے نکال دیں۔ مولا کی بات مانیں، ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی اطاعت دلوں میں لے کر آئیں، ماں باپ کا احترام، اور کیا، علی کی بات مانو۔ علی مولا کو جس ملعون نے شہید کیا تھا، اس کا عیب بہت عیب تھے یقیناً، لیکن ایک جو سب سے بڑا عیب تھا کیا تھا؟ وہ نامحرموں کو دیکھتا تھا۔ اس نے قطام کو دیکھا، قطام اسے اچھی لگی، اس نے کہا مجھ سے شادی کرو گی؟ تو اس نے کیا کہا؟ علی کو مار دو، علی کو شہید کر دو، میں تم سے شادی کروں گی۔ تو علی کا چاہنے والا، علی کا شیعہ کبھی ان آنکھوں سے نامحرموں کو نہیں دیکھتا۔ ویسے بھی اگر اس آنکھ سے نامحرم کو اگر کوئی دیکھے، خدا نخواستہ حرام کی لذت سے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں، قیامت میں، برزخ میں اس آنکھ میں آگ کے تیر لگیں گے۔ اور آج ہمارے جوانوں کو کیسے میڈیا اور معاشرہ گمراہ کر رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں مزے مزے سے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ علی کا شیعہ کبھی نامحرم کو نہیں دیکھتا حرام کی لذت سے، حرام کی نگاہ سے۔ اور آج معاشرہ، پورے معاشرے کو میڈیا لے جا رہا ہے اسی طرف کہ بھائی آئی کانٹیکٹ کرو نامحرم کے ساتھ۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں نہ مارو، اور یہاں معاشرہ آپ کو غلط چیزیں سکھا رہا ہے۔ علی کا شیعہ بنو، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، یعنی کیا؟ یعنی علی کی ذات کو بھی مانتا ہے تو علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ ایک عالم دین نے کہا
اگر کوئی نامحرم لڑکی کو کوئی لڑکا حرام کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، وہ عمل سے نعوذ باللہ مولا علی کے سر پہ ضربت مار رہا ہے کوئی شیعہ جوان جو مولا کے سر پہ ضربت مارے؟ کوئی شیعہ ایسا کام نہیں کر سکتا جس کے دل میں علی کی محبت پکی والی ہو کہ علی کی ذات کو بھی مانے تو علی کی بات کو بھی مانے۔ تو خدا را آئیے دو چار مختصر پیغامات کی طرف صرف اشارہ کیا، اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے لے چلیں گے آئندہ کی مجالس میں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ تو علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی ذات کو بھی مانتا ہے، علی کی بات کو بھی مانتا ہے۔ ہم علی کے محب ہیں، علی کے عاشق ہیں۔ اور علی کا محب یعنی کیا؟ محبت یعنی کیا؟ میں نے کہا محبت کی ایک سیڑھی ہے، پھر دوسری سیڑھی ہے، پھر تیسری سیڑھی ہے۔ ہمیں محبت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچنا ہے۔ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے محبت کا وہ کیا ہے؟ وہ مودت ہے۔ مودت میں انسان اطاعت کرتا ہے، مودت میں انسان بات مانتا ہے اپنے مولا کی، مودت میں انسان اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ میرے دل میں محبت ہے صرف یا مودت بھی آ گئی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے میرے دل میں مودت علی آ گئی ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتا چلے میرے دل میں مودت امام زمانہ آ گئی ہے یا نہیں؟ بہت آسان فارمولا کہ جب شیطان کہے نا گناہ کرو، کوئی بھی گناہ، چاہے گناہ میں لذت ہو یا گناہ میں لذت نہ ہو، اسپیشلی وہ گناہ جس میں بڑی لذت شیطان دکھاتا ہے، جب سامنے گناہ ہو، گناہ میں لذت ہو، گناہ کرنے کا امکان بھی ہو، موقع بھی ہو، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو ظاہراً، ویسے اللہ نبی امام تو دیکھ رہے ہیں لیکن ظاہراً کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے وہاں کھڑا ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ سامنے ہے، گناہ میں لذت ہے، شیطان کہہ رہا ہے کرو گناہ، نفس امارہ کہہ رہا ہے کرو گناہ، لیکن اگر آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو علی کا دل دکھے گا، اگر آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا یہ سوچتے ہوئے اگر میں گناہ کروں گا تو امام زمانہ ناراض ہوں گے، تو خدا کا شکر کیجئے کہ آپ کے دل میں مودت آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھے، ہر انسان کی زندگی میں شیطان کہیں نہ کہیں گناہ لاتا ہے، اگر گناہ پہ کنٹرول کر گئے تو خدا کا شکر کرو کہ مودت آنا شروع ہو گئی، لیکن اگر گناہ پہ کنٹرول نہ کر سکے، گناہ ہو گیا، گناہ کر لیا خدا نخواستہ، تو بیٹھ کے رو ابھی میرے دل میں مودت علی نہیں آئی، ابھی بڑا ٹائم لگے گا۔ خدا را کم سے کم آج شب قدر یہ دعا مانگیں کہ خدایا میرے دل میں مودت پنجتن پاک نصیب فرما۔ یہ انشاءاللہ آج کی دعا اگر قبول ہو گئی، جب مودت آ جائے گی تو اطاعت آ جائے گی، جب اطاعت آ جائے گی تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے امام کا دل دکھے۔ کل آپ نے سنا نا کہ امام زمانہ کتنے مظلوم ہیں، کسی کا باپ بچپنے میں شہید ہو جائے، اس کا دادا بھی مارا گیا ہو، اس کا پردادا بھی شہید کیا گیا ہو، اس کے دادا کا بابا بھی زندانوں میں تڑپایا گیا ہو، ہاں، اس کا چچا بھی اس کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں، اس کے دادا کا سر قلم کر دیا گیا ہو، اس کی پھوپھی کو بازاروں میں پھرایا گیا ہو، کوئی ایسا آپ کا اگر دوست ہو، آپ کا کیسا دل تڑپے گا اس کے لیے؟ کبھی اس کو دل نہیں دکھائیں گے، کبھی اس کا دل نہیں دکھائیں گے، کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ امام زمانہ ہمارے وہ دوست ہیں جن کی یہ مظلومیت ہے، اور پتہ ہے ہر روز میرے آپ کے اعمال، یا بعض روایتوں میں ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال امام زمانہ کو دکھائے جاتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہو، اگر نامحرم کو دیکھا، اگر نامحرم سے چیٹنگ کی، اگر نامحرم سے گپ شپ کی، اگر کوئی حرام کام کیا، اگر گانے سنے، اگر غیبت کی، اگر چھپ کے گناہ کیا، اگر لوگوں کے سامنے گناہ کیا، جو بھی گناہ کیا، جو بھی عمل کیا، امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے۔ امام کے شیعوں، امام کے عاشقوں، ایک سوال پوچھوں، اس کا جواب خود بھی دوں گا، تم بھی سوچو۔ اگر کوئی شخص آئے تمہارے پاس اور کہے میں نے تمہارے بیٹے کو فلاں گناہ کرتا دیکھا، سچ سچ بتاؤ،
خوشی ہوگی یا دکھے گا دل. اگر کوئی آ کے کہے اے مومن تو مسجد میں بیٹھا ہے, میں نے تیری بیٹی کو فلاں غلط کام کرتے دیکھا, تیرا دل پھٹ جائے گا, ہے نا. اگر کوئی کہ تیرے بھائی نے فلاں گناہ کیا, تیری بہن نے فلاں گناہ کیا, مر جاؤ گے, دل پھٹ جائے گا, جگر پھٹ جائے گا, برداشت نہیں ہو سکے گا. عزادارو, امام زمانہ ہم سب کے بابا ہیں. امام کو دکھایا جب جاتا ہے فلاں شخص ہے جو شیعہ بھی ہے, اس نے فلاں گناہ کیا, فلاں غلطی کی, فلاں جگہ پہ غیبت کی, فلاں جگہ پہ جھگڑا کروایا, امام زمانہ کا دل دکھتا ہوگا. مجھے نہیں معلوم, شاید امام زمانہ رو کے کہتے ہوں گے میرے اللہ یزیدیوں نے ہمیں بڑا تڑپایا, یہ تو ہمارا شیعہ ہے, یہ ہمارا دل کیوں تڑپا رہا ہے. خدا را آج رات شب قدر ہے, شب شہادت مولا علی ہے. آج رات وعدہ کرو امام علی, اگر آج تک میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کا یا امام زمانہ کا دل دکھا, آج سے وعدہ کرتا ہوں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا دل دکھے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے, مغفرت کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, نہ شرمائی ہے. ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے, فقیری کا انداز یہی ہے, اور شب قدر مل کے توبہ کیجئے. میرے اللہ تجھے علی کے زخمی سر کا بوجھ دو, آج ہم سب کو بخش دے بلند آواز سے, یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار, بلند آواز یا غفار, بلند آواز یا غفار یا غفار. بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے سارے گناہ تجھے علی مولا کی غربت کا واسطہ. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, کوئی شرما شرما کے نہ روئے. اگر کسی کو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا دے. عزادارو, آج رات زینب کی یتیمی کی رات ہے, آج رات ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے, آج رات عباس کی یتیمی کی رات ہے, آج حسن و حسین کی یتیمی کی رات ہے. اور عزادارو, آج صرف حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے, آج پورا کوفہ یتیم ہو گیا, بلکہ آج تم سب یتیم ہو گئے. علی سب کے بابا, ایسے رونا جیسے اپنے باپ کے غم میں کوئی روتا ہے. عزادارو, 18 رمضان مولا علی اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر آئے.
افطاری کے لیے بی بی ام کلثوم نے نمک رکھا، دودھ رکھا، روٹی رکھی۔ مولا نے فرمایا بیٹا ام کلثوم ایک کھانا اٹھا لے۔ آئے بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا، فرمایا بیٹا دودھ اٹھا لے۔ آج ام کلثوم نے دودھ اٹھا لیا، مگر کل ضربت کے بعد ام کلثوم دودھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ طبیب نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ہائے میں قربان علی کی غربت۔ عزادارو، مولا علی نے 1 2 یا 3 لقمے کھائے، بہت مختصر لقمے کھائے، پھر چھوڑ دیا۔ بیٹی نے پوچھا بابا پورا دن روزے میں تھے، افطاری میں کیوں کچھ نہیں کھایا؟ مولا نے فرمایا میں پیٹ خالی اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہائے اللہ جانے بیٹی کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ بابا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عزادارو، اب مولا نے عبادت شروع کی۔ روایت میں ملتا ہے مولا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر باہر صحن میں جا کے آسماں کی طرف دیکھ کے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ رات ہے جب علی چلے جائیں گے۔ آج علی کی آخری رات۔ عزادارو، مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی کو گھر کے باہر تلواروں کی آواز آ رہی تھی۔ مولا علی باہر آئے، کیا دیکھا؟ حذیفہ مولا علی کا ایک صحابی ہے، عاشق علی ہے، 40 جوانوں کو لے کر آیا ہے مولا علی کے گھر کے سامنے حفاظت کے لیے۔ مولا علی نے پوچھا حذیفہ یہ لشکر کیوں لے کر آئے؟ حذیفہ نے کہا مولا اس سال رمضان کے شروع ہوتے ہی مسلسل آپ نے کہا آپ نہیں رہیں گے، میں جوانوں کو لے کر آیا ہوں میرے مولا کی حفاظت کروں۔ مسلسل جیسے رمضان شروع ہوا، پہلی رمضان کے ابتدائی دن حاجی تیار ہو رہے تھے۔ مولا علی نے پوچھا کس چیز کی تیاری ہے؟ حاجیوں نے کہا حج کی تیاری ہے۔ مولا علی نے کہا اس سال علی حج نہیں دیکھیں گے، علی نہیں رہیں گے۔ اللہ جانے بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، بابا اس سال چلے جائیں گے۔ پھر 18 رمضان جس رات بی بی ام کلثوم کے مہمان تھے، اسی دن صبح نماز کے وقت خطبہ دیتے دیتے مولا علی نے ہائے مولا حسن سے پوچھا بیٹا کتنے روزے گزر گئے؟ مولا حسن نے فرمایا بابا 18 روزے ہو گئے۔ پھر مولا حسین سے پوچھا کتنے روزے بچے ہیں؟ کتنے دنوں میں عید ہونے والی ہے؟ حسین نے کہا بابا 12 دنوں میں عید ہے۔ مولا علی نے کہا اس سال تیرا بابا او عید نہیں دیکھے گا، ہائے علی عید نہیں دیکھے گا۔ حذیفہ کہتا ہے مولا یہ ساری باتیں ہم سن چکے ہیں، میں پریشان ہوں کہیں یہ وہ رات نہ ہو جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ مولا نے کہا حذیفہ بتا میں کون ہوں؟ حذیفہ پریشان ہو گیا، کہا مولا آپ میرے امام ہیں۔ امام نے کہا حذیفہ امام حکم دے رہے ہیں چلے جا۔
حذیفہ کہتا ہے امام کا حکم تھا میں چلا گیا مگر بار بار کے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں مولا ہم سے جدا ہو جائے۔ ہائے اب مولا علی نے حذیفہ کو بھیجا، حذیفہ گھر آتا ہے، حذیفہ کی بیوی پوچھتی ہے تو مولا کو اکیلا کیوں چھوڑ کے آیا؟ حذیفہ کہتا ہے میں نے بیوی کو تسلی دینے کے لیے کہا علی فاتح خیبر ہے، علی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، مولا نے حکم دیا۔ حذیفہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر لیٹ گیا، ذکر کرنے لگا، ذکر کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ عزاداروں یہاں سے مولا علی گھر سے نکل رہے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکنا شروع کیا، علی مولا نہ جائیے۔ بی بی ام کلثوم نے کہا بابا آج تک مرغابیوں نے ایسے نہیں تنگ کیا۔ مولا نے کہا یہ میرا نوحہ پڑ رہی ہے، علی ہم یتیم ہو جائیں گے۔ مرغابیوں نے روکنا چاہا مگر مولا نے کہا اللہ نے آج کا دن لکھا ہے۔ مولا جانے لگے، ہائے کمر بند دروازے میں پھنس گیا، گویا دروازہ کہہ رہا تھا مولا نہ جائیے، آئے مگر مولا گئے۔ مسجد میں ابن ملجم کو اٹھایا، ہائے علی نے آذان دی اللہ اکبر، یا علی کی آخری آذان ہے۔ علی نے نماز شروع کی، عزادار حذیفہ کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی، ذکر کرتے کرتے میں سو گیا، اچانک میری بیوی نے مجھے اٹھایا، کہا حذیفہ اٹھو عجیب عالم ہے، آندھی آ رہی ہے، ہائے دیواریں ہل رہی ہے۔ حذیفہ کہتا ہے میں اٹھا مسجد کی طرف دوڑا، میں نے دیکھا آندھی ہے، مسجد کی دیواریں ہل رہی ہے، آواز آئی لوگو علی مارے گئے، لوگو نبی کا بھائی مارا گیا، آئے ہم یتیم ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر میں تابوت آئے گا، مولا کے تابوت کو پکڑ کے چوم کے کہنا مولا ہم یتیم ہو گئے۔ عزاداروں روایت میں علماء پڑھتے ہیں اس دن مولا علی نے اپنے سارے بیٹوں کو کوفے کے دروازے پہ بھیج دیا حفاظت کے لیے۔ بیٹوں نے کہا بابا آج ہماری تو باری نہیں ہے، مگر علماء کہتے ہیں شاید اس لیے بھیجا تاکہ بیٹے بابا کا سر زخمی ہوتا نہ دیکھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آ ذرا کربلا آئیے، ننھی سکینہ 70 قدم سے دیکھ رہی ہے، شمر بابا کے سینے پہ بیٹھا، شمر نے خنجر نکالا، سکینہ نے کہا پپھی اماں کوئی بابا کو بچائے، تابوت لے کر آئیے، ماتم علی، ماتم علی۔